ہمارے پروردگار نکال ہمیں اس بستی میں سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اس بستی سے ہمیں نکال۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دے۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور غیب سے ہماری مدد فرما، غیب سے ہماری مدد فرما۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے، ان کمزوروں کے لیے آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ نہ آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، نہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کے لیے لڑ سکتے ہیں، حالانکہ وہ چلا چلا کر کہتے ہیں کہ اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نکال۔ وہاں کے رہنے والے، مکہ میں بہت سارے مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے، نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اے اللہ، ولید ابن ولید جو پیچھے رہ گیا ہے، اے اللہ تو اس کے نجات کا اور نکلنے کا کوئی رستہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر صحابہ کرام کے اور رو رو کر اللہ سے مدینہ منورہ میں دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مستضعفین جو مکہ کے اندر مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، جو پکڑے گئے تھے، جو کمزور تھے، کہا ان میں سے میں بھی تھا اور میری والدہ بھی تھی، ہم دونوں بھی مستضعفین کے اندر شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے اندر آپ ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ان مسلمانوں کو ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا کر دے، اور مشرکین مکہ کے ظلم سے ان کو نجات اور ان کی حفاظت فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، یہ آیات وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ اللہ کے راستے میں ان کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ کن کے لیے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کمزور مردوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ان کے لیے جو اپاہج ہیں اور جو چل پھر نہیں سکتے اور ظالم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اسی طرح عورتوں کے اوپر، والنساء عورتوں کے اوپر، والولدان بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا امتی ہی نہیں ہے جو میری امت کے غم سے غمگین نہ ہو اور جو میری امت کی خوشی سے خوش نہ ہو۔ جب میری امت کے اوپر کوئی خوشی آئے اور مسلمان اس سے خوش نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب امت کسی تکلیف اور پریشانی میں ہو اور مسلمان کے کان پر جوں تک نہ رینگے تو فرمایا کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان پورا نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ المؤمنون کجسد واحد، آپ نے فرمایا سارے مومن ایک باڈی کی طرح ہے۔ اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر باڈی میں آنکھ کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پوری باڈی بے چین ہوتی ہے، سر میں تکلیف ہو تو پاؤں بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، ہاتھوں میں بھی تکلیف، پورے جسم میں تکلیف اور بے چینی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے اوپر تکلیف ہو تو پوری کائنات کے مسلمان کو اس کے لیے بے چین ہو جانا چاہیے۔ آج ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کتنی ایسی بستیاں ہیں مسلمانوں کی، مسلمان ملکوں میں، کہ جہاں کے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں جو ہیں وہ یہی پکار رہے ہیں، اسی طرح یہی دعا کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ تو ہی ہماری مدد کر دے، اور تو کوئی نہیں آ رہا مدد کے لیے، اور ان ظالموں سے ہمیں چھٹکارا دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی حکومت کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ کبھی قائم نہیں رہے گی۔ ظلم کا ہمیشہ کبھی نہ کبھی جتنا لمبا بھی ہو اس کا اختتام ضرور ہوتا ہے، دی اینڈ اس کا ضرور ہے، وہ ختم ضرور ہوگی۔ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا، ظلم کا لفظ استعمال کیا، سمجھ آ گئی نا؟ فرمایا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یہ نہیں کہا کہ اللہ
اس بستی کے، اس مملکت کے، اس حکومت کے، اس علاقے کے، اس ملک کے لوگ کافر ہیں، مجھے یہاں سے نکال دے، یہ نہیں کہا، ظالم کا ذکر کیا ہے، اے اللہ ظالم ہیں اور ان کے ظلم سے ہمیں نجات دے دے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ان کے لیے کھڑا ہونا، اور جس قسم کی بھی مدد کی اس وقت ضرورت ہو اسی طرح کی مدد کرنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھا کر جو ہے وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کی قولی مدد کی ضرورت ہو، آپ ان کے لیے بولیں، آپ آواز اٹھائیں، آپ مالی تعاون کی ضرورت ہو تو آپ مالی تعاون کریں، جس قسم کی بھی تعاون کی ضرورت ایسی پیش آئے اس طرح کا تعاون اپنے توفیق کے مطابق کرنا یہ ضروری اور فرض ہوتا ہے جب مسلمانوں کے اوپر تکلیف آ جاتی ہے۔ تو فرمایا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ فرماتے ہیں وہ کیا دعا کرتے ہیں وہ کمزور لوگ، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی ولی اور مددگار بنا دے، اور وہ کہتے ہیں اللہ اپنی طرف سے غیب سے ہماری مدد فرما۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ شیطان کے لیے لڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایک ظاہر بات ہے، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، شیطان کے راستے میں سرکشی شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو تم شیطان کے دوستوں کے ساتھ لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی مکر، شیطان کی تدبیر کان ضعیفا، وہ ہمیشہ کمزور ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں رحمان کی تدبیر، اللہ کی تدبیر وہ قوی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، فتح ہمیشہ حق کو ہوتی ہے۔ اس لیے بظاہر ان کے شور شرابے سے اور ان کے دکھاوے کی چیزوں سے، ان کی چمک دمک سے مرعوب مت ہو، روب میں مت آؤ، بلکہ فتح جو ہے وہ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی حق ہی کو دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ان سے مقابلے کی نوبت آ جائے تو چاہیے کہ آپ اس کے لیے لبیک کہیں اور منافق کی طرح پیچھے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کریں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، فرمائے سو شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، واقع میں شیطانی تدبیر کمزور ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، جو کچھ قرآن حکیم سنائے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرما۔ حاضرین مجلس جتنے بھی مرد خواتین ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اس کا بے انتہا اجر ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اس مذہب کے اوپر اس مذہب سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک اس پر قائم و دائم فرما، موت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، ہر قسم کے غم سے ہماری حفاظت فرما۔ عزیز و اقارب رشتہ دار خصوصاً والدین جو دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ ہمارے آج کے اس درس کا پورا ثواب ان کے روح تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو اہل اولاد ہیں، اولاد والے ہیں، اہل والے ہیں، اللہ ان کو اپنے اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، ان کے اولاد کو نیک صالح فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ماں باپ کے لیے سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.